نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، غیر صحیح افعال کے سلسلے میں ہم نے محموس پڑھ لیا تھا۔ محموس جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے، مضاف بھی پڑھ لیا ہے جس کے حروف مادہ میں ایک حرف دو بار آ جائے۔ معطل ہم پڑھ رہے تھے۔ معطل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حروف علت آ جائے۔ حروف علت واو یا کو کہتے ہیں۔ معطل میں ہم مثال پڑھ چکے ہیں۔ مثال جس کے فا کلمے کے اوپر حروف علت آ جائے، اجوف جس کے عین کلمے کے اوپر حروف علت آ جائے، اور ناقص جس کے لام کلمے کے اوپر حروف علت آ جائیں۔ ناقص ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھ لیا ہے، اب ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس لیکچر میں ہم غیر صحیح افعال میں معطل، ٹھیک ہے، معطل میں ناقص اور ناقص کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ناقص میں ہم کیا پڑھیں گے؟ فعل مضارع مجزوم پڑھیں گے اس لیکچر میں۔ فعل امر کو بھی دیکھیں گے، فعل مضارع منصوب کو بھی دیکھیں گے، فعل ماضی مجہول کو اور فعل مضارع مجہول کو دیکھیں گے، اور ان کی گردانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ناقص میں مضارع مجزوم دیکھ لیتے ہیں۔ مضارع مجزوم کیسے بنتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ مجزوم بنانے کے لیے آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے تو وہ مجزوم بن جاتا ہے، مگر یہاں پہ جو ناقص ہے، ناقص میں تھوڑا سا تبدیلی آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ ناقص میں پہلے ہی سے جو آخری حرف ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، تو اس کو مزید مجزوم کیسے کریں گے؟ تو یہ جو آخری حرف ہوگا وہ گر جائے گا تو یہ مجزوم ہو جائے گا۔ مثالیں لے لیتے ہیں۔ یہ تو یردا، یہدی، آخری حرف تینوں کا ساکن ہے۔ ابھی ہم نے اس کو مجزوم کرنا ہے تو یہ گر جائیں گے حروف جازمہ میں سے۔ اگر کوئی حرف داخل ہو جائے ان سے پہلے تو یہ جو ہے مجزوم ہو جائیں گے، اور مجزوم یہ حرف گر جائے گا آخری۔ دیکھیں لم یتعو، یہ واو گر گیا ہے، لم یتعو۔ اور یردا میں اگر لم داخل کریں تو لم یردا، یہ کھڑی زبر بھی گر جائے گی اور یہ یا بھی ختم ہو جائے گی۔ یہدی میں کیا ہوگا؟ لم یہدی، بس یا جو ہے حرف علت گر جائے گا تو یہ مجزوم ہو جائے گا۔ تو مجزوم بنانے کے لیے ہم آخری حرف جو پہلے سے ساکن ہوتا ہے اس کو گرا دیں گے۔ لائے نہیں بناتے ہیں۔ لائے نہیں بنانے کے لیے ہم حاضر کے 6 صیغے لے لیتے ہیں۔ اب ان حاضر کے 6 صیغوں سے لائے نہیں بنائیں گے تو لائے نہیں کیسے بنائیں گے؟ ان کو یہ مجزوم ہو جائے گا۔ جب لائے نہیں آتا ہے تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے۔ مجزوم کیا کریں گے؟ لا تتعو، لا تتعو کو مجزوم کیسے کریں گے؟ واو پہلے سے ساکن ہے تو یہ گر جائے گا، لا تتعو ہو جائے گا۔ تتعوان، تتعونا، تتعینا، تتعوان، ان میں جو نون اعرابی ہے نا، یہ نون اعرابی ہیں، یہ گر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لا تتعوا ہو جائے گا، لا تتعو، لا تتعینا، لا تتعی، اور لا تتعوا یہ ہو جائے گا۔ چھٹا صیغہ جو ہے حاضر کا، مؤنث حاضر کا، جمع مؤنث حاضر کا، وہ نون نسواں ہے، وہ گرے گا نہیں، تو لا تتعونا وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ تو دیکھیں اس کی مثال، ولا تدعو، نہ پکارو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، یہ لائے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، منع کرنے کے معنی میں آتا ہے کسی کام کے۔ تو یہ بنانے کا آسان طریقہ ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ لائے نہیں جب آتا ہے تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے۔ فعل امر دیکھ لیتے ہیں ناقص میں۔ ناقص میں فعل امر میں کیا؟ فعل امر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فعل امر میں علامت مضارع گر جاتی ہے اور اس کو مجزوم کر لیتے ہیں، تو پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا جائے تو حمزۃ الوصل لے آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں فعل امر آخری حرف پہلے سے مجزوم ہے اس لیے یہ گر جائے گا، پہلے سے مجزوم ہے نا۔ اب دیکھیں تتعو، تہدی، اب یہ دونوں پہلے سے مجزوم ہے، واو اور یا، تو یہ گر جائیں گے، تو یہ شکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ علامت مضارع ہٹایا تا،
ان دونوں میں سے علامت مضارع ہٹا کے اس کو مجزوم کیا تو یہ فعل امر بن جائے گا. اب لیکن یہ دونوں پڑھے نہیں جا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا لائیں گے؟ حمزۃ الوصل لے کر آئیں گے. ادو، اب یہ دیکھیں ادو اہدے، ادو کیوں آیا حمزۃ الوصل کے اوپر؟ یہاں پہ پیش کیوں آیا؟ کیونکہ یہ اس فعل میں عین کلمے کے اوپر پیش ہے. ہم فعل امر کی لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب عین کلمے کے اوپر پیش ہوگا تو جو حمزۃ الوصل ہے اس کے اوپر پیش آئے گی، اور اگر عین کلمے کے اوپر زیر ہوگی یا زبر ہوگی تو پھر ہم زیر والا حمزۃ الوصل لے کر آئیں گے. تو ادعو اہدے، اس کی مثال کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ فعل امر جو ہے یہ حکم کے لیے آتا ہے اور التجا یا دعا کے لیے بھی آتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اب دیکھیں فعل امر کو بھی دیکھ لیں. فعل امر حاضر کی 6 صیغوں سے آتا ہے نا، تو اس کی یہ دال عین واو لے لیتے ہیں. قاعدہ لاگو کرنے کے بعد ہم نے یہ لے لیا تتعو، تتعوان، تتعونا، تتعینا، تتعوان، تتعونا. اب ہم فعل امر کیسے بنائیں گے؟ علامت مضارع ختم کریں گے اور اس کو مجزوم کر لیں گے. تو یہ دیکھیں تتعو سے یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. تتعوان، اور ان کا جو 4 چیزیں ہیں باقی ان کے اوپر سے نون اعرابی گر جائے گا. یہ دیکھیں چاروں میں سے نون اعرابی گر گیا. جو چھٹا سیغہ ہے وہ ویسے کا ویسے رہے گا، وہ مورب ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، نون نسواں گرے گا نہیں، تو ویسے کا ویسا آئے گا، صرف اس میں علامت مضارع کو ہم نے گرا دیا. اچھا اب یہ پڑھا تو نہیں جا رہا ہے، اس لیے اس کے لیے حمزۃ الوصل لے کر آئیں گے پیش والی، کیونکہ عین کلمے کے اوپر پیش ہے. تو کیا آ جائے گا؟ ادعو، ادعوا، ادعو، ادعی، ادعوا، ادعونا. تو یہ ہمارے فعل مضارع حاضر کے آگے ہے. لا تدعو اليوم صبورا. اب یہ دیکھیں لا تدعو، یہ لا تدعو تھا، کیا ہے؟ لائے نہیں یہاں پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. علامت مضارع اس میں علامت مضارع گری ہوئی نہیں ہے کیونکہ لائے نہیں میں نہیں گرتی ہے، وہ صرف مجزوم ہوتا ہے. صبورا واحدا ودعو. اب ودعو یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، اس میں کیا ہوا ہے؟ علامت مضارع بھی گری ہے اور مجزوم بھی ہوا ہے. ودعو صبورا کثیرا. آج کے دن ایک ہلاکت کو، ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو. یہ پہلے لائے نہیں اور دوسرا فعل امر آ گیا ہے. فعل مضارع منصوب آسان ہے، یہ تو ہوا تو اس کو زبر دے دیں گے، حالت نصب میں چلا جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ لن ندعوا. یہ حروف ناصبہ میں سے لن آئے گا تو وہ منصوب ہو جائے گا. لن ندعوا، لن ندعوا من دونہ الہا. ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پوجیں گے، ٹھیک ہے. لن ندعوا آ گیا، منصوب ایسے ہو جائے گا. اچھا منصوب میں ایک اور چیز دیکھ لیں، دیکھیں اس کو یہ نارمل جو ہوتا ہے، نارمل مرفوع اس کو کہتے ہیں، حالت رفع میں جو ہوتا ہے پیش جس کے اوپر ہوتے ہیں. لائٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ لائٹ جو حالت نصب میں ہوتا ہے منصوب. اور لائٹسٹ کا مطلب ہے مجزوم کو ہم لائٹسٹ کہتے ہیں. اب منصوب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منصوب کو خفیف بھی کہتے ہیں، خفیف ہلکے کو کہتے ہیں. اور مجزوم کو کہتے ہیں اخف. اخف کہتے ہیں، اخف کس کو کہتے ہیں؟ جو زیادہ ہلکا ہوتا ہے، جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے، زیر زبر پیش نہیں ہوتی ہے، تو وہ مجزوم ہوتا ہے، اخف ہوتا ہے. تو یہ بھی اصطلاح جو ہے یہ عربی گرامر میں آتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ناقص میں مجہول دیکھ لیتے ہیں. دال عین واو روٹ لیٹرز لے لیے ہیں باب نون سے. ہم جانتے ہیں مجہول کا وزن جو ہے ثلاثی مجرد میں ماضی کا کیا ہے؟ فعلا، اور مضارع کا کیا ہے؟ یفعلو. ان اوزان میں ہم نے یہ دال عین واو ڈالا تو کیا آ جائے گا؟ دعوا. فعلا دعوا، اور یفعلو یدعو، یدعو ہو جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ قاعدے اپلائی ہوں گے. یہاں پہ کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ دیکھیں حرف علت متحرک ہو، ماقبل حرف کے نیچے زیر ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ یا میں تبدیل ہو جائے گا. اگر ناقص واوی سے ماقبل حرف پر زیر ہو تو کیا ہو جائے گا؟ واو جو ہے یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو کیا ہو جائے گا؟ دعیا.
دویا ہو جائے گا، یہ مجہول اس کا بن گیا ہے۔ اب اس کے مضارع کی طرف آئیں، مضارع میں جو یہ حرف علت ہے یہ چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے، تو ہم نے پڑھا ہے قاعدہ کہ اگر چوتھے نمبر پہ آئے یا اس کے بعد آئے، پانچویں یا چھٹے پہ آئے، تو واؤ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، واؤ یا سے بدل جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی، ناقص واوی اگر تیسرے حرف کے بعد آئے، تیسرے حرف کے بعد آئے، ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پہ آئے تو اسے یا سے تبدیل کر دیں گے، تو ہم اس کو یا سے تبدیل کر دیا ہے، ید آیو، ید آیو۔ اب یہاں پہ ید آیو کو دیکھیں، اب یہاں پہ کون سا قاعدہ نمبر 1 اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے، حرف علت متحرک ہے، ماقبل حرف عین اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ کس میں تبدیل ہو جائے گا، الف میں، الف مکسورہ میں یہاں پہ تبدیل ہوگا اور یا رہ جائے گی، ٹھیک ہے نا، الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گی اور یا رہ جائے گی لیکن پڑھی نہیں جائے گی، قاعدہ نمبر 1 یہاں پہ اپلائی ہوگا۔ تو یدعا، تو اس کے مجہول کیا بن گیا، ماضی کا کیا بنا دویا، اور مضارع کا کیا بنا یدعا، ٹھیک ہو گیا۔ فعل ماضی مجہول کی گردان دیکھ لیتے ہیں، اس کا پہلا صیغہ لے لیتے ہیں دعوی، دعوی کو فعلہ کے وزن پہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی کے وزن پہ ڈالا ہے فعلہ، تو کیا ہو جائے گا دویوا، دویوا ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر قاعدہ اپلائی ہوگا، حرف علت ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، یہ قاعدہ نمبر 2، اگر حرف علت متحرک ہوگا اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہوگی تو یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، حرف علت جو ہے یا میں تبدیل ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا دویا۔ تسنیہ کا صیغہ لے لیتے ہیں دعوا، اس کو فعلہ کے وزن پہ ڈالا تو دویوا، تو یہ اس پہ بھی یہی قانون اپلائی ہوگا، پہلا قانون، ٹھیک ہے، عین کے نیچے زیر ہے تو یہ واؤ جو ہے یا میں تبدیل ہو جائے گی، تو کیا ہو جائے گا دویا۔ جمع کا صیغہ لے لیتے ہیں دعوو، دعوو کو فعلہ کے وزن پہ ڈالا تو دویبو، یہاں پہ اب تیسرا صیغہ ہے نا، تو تیسرے صیغے میں تیسرا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ تیسرا قاعدہ کیا تھا کہ دو حروف علت جو آ جائیں گے اکٹھے تو مادے کا جو حرف علت ہے وہ گر جائے گا، یہ واؤ جو ہے ریڈ والا گر جائے گا، تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ اب یہ واؤ رہ جائے گا، لیکن یہ واؤ جو ہے عین کے نیچے جو زیر ہے نا اس کو قبول نہیں کرے گا، تو اس لیے عین کے اوپر پیش آ جائے گی واؤ کی مناسبت سے، تو کیا ہو جائے گا دعو، دعو ہو جائے گا۔ چوتھے صیغے کی طرف آ جائیں، مؤنث غائب کی طرف، واحد مؤنث غائب کی طرف، دعوت، اس کو فعلہ کے وزن پہ ڈالا تو کیا ہو جائے گا دویوت، وہی قاعدہ اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے نا، عین کے نیچے حرف علت کے سے ماقبل حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا دویت، دویت۔ اب تسنیہ کا صیغہ دیکھ لیتے ہیں دعوتا، دعوتا کو فعلہ کے وزن پہ ڈالا تو کیا ہو جائے گا دویوتا، دویوتا، واؤ جو ہے اب کیا ہوگا یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ عین کے نیچے زیر ہے، تو کیا ہو جائے گا دویتا، دویتا۔ اور چھٹا صیغہ دیکھ لیں دعونا، دعونا، اس کو اس وزن پہ ڈالا فعلہ کے وزن پہ تو دویونا ہو جائے گا، دویونا۔ اب دویونا سے کیا ہو جائے گا دوینا، واؤ یا میں تبدیل ہو جائے گا دوینا، اب دوینا یہی جو ہے لام کلمے کے اوپر جزم، تو یہ سارے آخر تک 14ویں صیغے تک یہ ایسے ہی چلے گا، دوینا، دویتا، دویتما، دویتم، دویتی، دویتما، دویتنا، دویتو، دوینا، تو یہ آپ کی ماضی کی گردان آ گئی۔ مثال اس کی دیکھ لیتے ہیں دویا، دویا اللہ ذالکم بانہ اذا دویا اللہ وحدہ کفرتم، جب پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو تم انکار کرتے تھے، اذا دویا اللہ، یہ اس کی مثال آ گئی پیسو وائس کی۔ ناقص میں فعل مضارع مجہول دیکھ لیتے ہیں، فعل مضارع مجہول کی گردان ہم اسی ترتیب سے اسی طرز پہ دیکھیں گے جس طرح ہم گزشتہ اسباق میں دیکھتے آئے ہیں، کرتے آئے ہیں، اسی طرز کے اوپر ہم اس کو کریں گے، یعنی اس کے 5 صیغے پہلے لے لیں گے، ٹھیک ہے، پہلے 5 صیغے لیں گے، پھر تسنیہ کے لیں گے، کیونکہ وہ ایک ہی قاعدے کے تحت ایک ہی طریقے سے بنتے ہیں، یدعو۔ اب یدعو اس کو الگ سے ہم دیکھتے ہیں، پہلے صیغے کو
پہلے سیغے کو ہم سمجھتے ہیں، باقی کے یہ 4 سیغے اسی طرز کے اوپر اسی قاعدے کے تحت بنیں گے. تو پہلے سیغے کو دیکھیں، یدعو کو سب سے پہلے ہم نے یفعلو ہوئے وزن کے اوپر ڈالنا ہے. فعل مضارع مجہول کے جو وزن ہے ثلاثی مجرد کا، اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا. تو یدعو سے ہو جائے گا یدعو. اب دیکھیں حرف علت 3 حروف کے بعد آ رہا ہے چوتھے نمبر پہ. تو کیا قاعدہ تھا؟ 5واں قاعدہ کہ یہ حرف علت جو ہے یا میں تبدیل ہو جائے گا، تو اس کو یا میں تبدیل کر دیں. یدعو ہو گیا، یہ 5واں قاعدہ اس کے اوپر اپلائی ہوا ہے. تو اب اس کے اوپر دیکھیں یدعو کے اوپر کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ یدعو کے اوپر اب پہلا قاعدہ اپلائی ہوگا کہ حرف علت متحرک ہو، ما قبل حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا. اور الف مکسور یا جو ہوگی ناقص یائی وہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گی، اور یا باقی رہ جائے گا لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا. یدعو سے ہو جائے گا یدعا، کھڑی زبر آ گئی. یہ قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یدعو. اب یدعو کو دیکھیں یفعلو کے وزن کے اوپر ڈالیں تو یدعو ہو جائے گا. باقی چاروں صیغے بھی اسی وزن کے اوپر آپ ڈالیں فعل مضارع مجہول کے، تو وہ ویسے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تدعو ادعو ندعو ہو جائے گے. اب اس کے اوپر پہلے ہم نے اس کے اوپر 5واں قاعدہ یہاں پہ اپلائی کیا ہے، پھر پہلا قاعدہ اپلائی کیا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یدعا. بالکل اسی قاعدے کے تحت باقی چاروں کے چاروں صیغے بھی بن جائیں گے. یدعا تدعا تدعا ادعا ندعا، اسی قاعدے کے تحت جو قاعدہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے. 5واں قاعدہ اپلائی کیا ہے، پھر پہلا قاعدہ اپلائی کیا ہے، اور یہ اس طرح آگے ہیں. اب تسنیہ کی طرف آئیں. یدعوان یہ چاروں جو ہیں ایک ہی طرز پہ بنیں گے. تو یدعوان کو پہلے یفعلو کے وزن کے اوپر ڈالیں تو یدعوان ہو جائے گا، یدعوان ہو جائے گا. اور باقی تینوں جو تسنیہ کے صیغے ہیں وہ بھی اس طرح کی بن جائے گی، اسی وزن کے اوپر آپ ڈالیں گے یفعلو کے. اب دیکھیں یہاں پہ یدعوان واو جو ہے 3 حروف کے بعد آ رہا ہے، 5واں قاعدہ اس کے اوپر اپلائی ہوگا تو یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا. یدعیان بالکل اسی طرز کے اوپر باقی تینوں صیغے بھی بن جائیں گے. تدعیان تدعیان. اب جمع کے صیغے کیا ہوں گے؟ یہ رہ گئے ہیں ہم جمع مذکر کے، اور جمع مؤنث کے صیغے رہ گئے ہیں، اور ایک جو ہے مؤنث حاضر کا صیغہ رہ گیا ہے. یہ ہم اپنی اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیل کیسے ہوں گے. یہ آسان ہے، یہ ہم قاعدے پڑھ چکے ہیں، یہ آپ کی ایک طرح کی پریکٹس ہو رہی ہے، دہرائی ہو رہی ہے. اب ہم جمع مذکر اور جمع مؤنث کے صیغوں کو دیکھیں گے، ان چاروں صیغوں کو دیکھیں گے، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے تبدیل ہوں گے. سب سے پہلے جمع مذکر غائب کے صیغے کی طرف آئیں. یدعون، اس کو یفعلو کے وزن کے اوپر ڈالا، جو مجہول کا مضارع مجہول کا وزن ہے یفعلو، اس کے اوپر ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ یدعون سے بن جائے گا یدعون. اب یدعون اس میں 2 حروف علت اکٹھے آ گئے ہیں. مادے کا حرف علت یہ ریڈ والا واو جو ہے گر جائے گا، پھر ہم نے دیکھا کہ عین کے اوپر زبر ہے تو وہ ویسے ہی چلے گی. تو کیا ہو جائے گا؟ یدعون ہو جائے گا. جس طرح جمع مذکر غائب کا صیغہ یدعون تبدیل ہوا ہے، اسی قاعدے کے تحت جمع مذکر حاضر کا صیغہ تدعون ہو جائے گا. مؤنث کی طرف آ جائیں، جمع مؤنث غائب کی طرف آ جائیں. جمع مؤنث غائب یدعون یفعلو کے وزن کے اوپر ڈالا تو یدعون یہ جو حرف علت ہے 3 حروف کے بعد آ رہا ہے، اس کے اوپر 5واں قاعدہ اپلائی ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ یا میں تبدیل ہو جائے گا. تو یا میں تبدیل ہو جائے گا یدعین ہو جائے گا. جس طرح یدعین ہوا ہے بالکل اسی طرح جمع مؤنث حاضر کا صیغہ تدعین ہو جائے گا، اسی قاعدے کے تحت تبدیل ہو جائے گا. اب واحد مؤنث حاضر کی طرف آ جائیں. تدعوین کو ہم نے یفعلو کے وزن کے اوپر ڈالا تو تدعوین ہو جائے گا. اب تدعوین پہ یہ توجہ دیں کہ اس کے اوپر تیسرا قاعدہ اپلائی ہوگا. کیونکہ اس میں 2 حروف علت اکٹھے آ رہے ہیں. اچھا 2 حروف علت اکٹھے آ گئے ہیں، اس کا جو مادے کا حرف علت ہے واو وہ گر جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ تدعین.
تو آئینہ ہو جائے گا، اس کے پیچھے عین کے اوپر زبر ہے تو وہ تبدیل نہیں ہوگا، تو آئینہ ہو جائے گا۔ ناقص کی یہ 3 مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح ناقص ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ سین عین یا باب فا سے ہیں، نون سین یا باب سین سے ہیں، اور لام ہا واو باب فال سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سین عین یا کو دیکھ لیتے ہیں۔ فتح یفتح، اس وزن کے اوپر یہ روٹ لیٹرز ڈالے تو سایا یس آیو، سایا حرف علت متحرک ہے، ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو قاعدہ نمبر 1 اپلائی ہوگا، یہ حرف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کھڑی زبر، اور یا رہے گا باقی لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ یس آیو یہ بھی جو ہے حرف علت متحرک ہے اور اس سے ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا اور یا رہے گا اور پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کوشش کرنا یا دوڑ کے آنا۔ نون سین یا، اس کو باب سمیا یسمعو کے وزن کے اوپر ڈالا تو نسیا ینسیو، نسیا اب یہاں پہ حرف علت تو متحرک ہے یا، اس سے ما قبل حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا جو ہے حرف علت یا میں تبدیل ہو جائے گا، تو یا پہلے سے یا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نسیا نسیا رہے گا۔ ینسیو کو دیکھیں، اب حرف علت متحرک ہے، ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو کیا ہو جائے گا، الف میں تبدیل ہوگا، الف مکسورہ میں یہ حرف علت یا تبدیل ہو جائے گا تو ینسا، اس کا مطلب ہے بھول جانا۔ لام ہا واؤ کو دیکھیں، باب فال، افعلو افعلا یفعلو، افعلا یفعلو کو دیکھ لیں، الہوا یلہبو، یہ 3 حروف کے بعد حرف علت آ رہا ہے تو کیا ہو جائے گا، یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، الحیا، ٹھیک ہے نا، الحیا، اور پھر الحیا جو ہے اس کے اوپر پہلا قاعدہ اپلائی ہوگا، حرف علت اس کے اوپر ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گا، الہا۔ یلہبو کو دیکھیں، اس کے اوپر بھی 5واں قاعدہ اپلائی ہوگا، یلہبو، تو یہ کیا ہو جائے گا، یلہیو، یلہیو۔ اب یہ یلہیو کو دیکھیں، واؤ جو ہے وہ ہے متحرک ہے اور جو اس سے ما قبل حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا، یلہی، چوتھا قانون اپلائی ہوگا، وہ ساکن ہو جائے گی یا، آپ نے پڑھا ہے نا چوتھا قانون کہ اگر حرف علت کے اوپر پیش ہوگی یا کے اوپر، ناقص یاوی میں یا کے اوپر اگر پیش ہوگی، ما قبل حرف کے نیچے زیر ہوگی تو پھر وہ ساکن ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا، یلہی ہو جائے گا۔ یہ چوتھا قانون ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا الہاکم التکاثر، یہ اس کی مثال آ گئی، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ ناقص کا دوسرا حصہ تھا، اس میں ہم نے گردانیں بھی پڑھی ہے اور ہماری پریکٹس بھی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔